اپنے ہاتھوں سے اپنی پیشانی مسلتا وہ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آج وہ پورے 2 مہینے بعد واپس لوٹا تھا اور رات کے اس پہر تو تقریباً گھر میں سبھی سو جاتے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اچانک کونے میں بنے ہوئے کمرے سے اسے ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ ہاشم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ اس ٹائم کون رو رہا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ جلدی سے کونے میں بنے ہوئے کمرے کی طرف گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی رات کو رو کون رہا ہے۔ آہستگی سے اس نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے رونے کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ اس نے نوب کو گھمایا مگر کمرہ لاک تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ کشف لال سرخ آنکھوں کے ساتھ، کمزور سے وجود کے ساتھ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ عجیب سا حلیہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہی تھی کیا؟ کشف نے جیسے ہی اپنے سامنے ہاشم کو دیکھا تو وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی پھپھو جان ہوں گی، اس وجہ سے وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول گئی، کیونکہ لائبہ بیگم کو ہمیشہ غصہ آتا تھا۔ اس نے جب بھی کمرہ بند کیا ہوتا تھا وہ اپنی منکوہا کو سر سے پیروں تک دیکھنے لگا، جس کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی گال پہ ایک ہلکا سا نشان بنا ہوا تھا، جیسے اس کی گال پہ تھپڑ لگایا گیا ہو۔ کیا ہوا ہے کشف؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پہ محسوس کرتی بالکل پیچھے ہو گئی۔ اس نے اپنی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جس کے ساتھ 2 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ اس نکاح کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ مگر آج کشف کی ایسی حالت دیکھ کے اسے کچھ ہوا۔ آہستگی سے اس نے کشف کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کشف کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تو کشف نے فوراً سے اس کی کلائی کو پکڑ کے خود سے دور کیا۔ پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ اب کی بار وہ کب کب آئی تھی؟ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا۔ آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ گئے تھے۔ آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اور میں اس گھر میں سب کے لیے پہنچوں گی۔ اگر میں آپ کی بیوی نہ ہوتی تو اب تک میں اس گھر سے جا چکی ہوتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے۔ جب وہ اتنا زیادہ بول گئی، میں مانتا ہوں میں اس نکاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وجہ سے میں چلا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہوں۔ ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ نرمی سے اسے بتانے لگی۔ تو پلیز آپ کمرے سے جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ آج پہلی دفعہ ایک دوسرے کا لمس ایک دوسرے کو اپنے قریب محسوس کر رہے تھے۔ ان دونوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ تڑکنے لگی۔ وہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، مگر وہ اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا۔ ادھر آئیں، اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا بولا، لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ پھر کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگا، جس میں پنکھا بھی نہیں تھا، اے سی بھی بند تھا اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی۔ آپ نے پنکھا وغیرہ کیوں نہیں چلایا ہوا؟ نرمی سے پوچھنے لگا۔ پھپھو جان نے منع کیا تھا، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اٹھ کے اے سی آن کرنا چاہا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا کنیکشن تو کاٹ دیا گیا تھا اور اتنی گرمی میں سونا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔
وہ کہنے لگا چلو میرے کمرے میں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر نہیں آؤ گی تو میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ چلو شاباش اٹھو، وہ نرمی سے اسے کہنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پھپھو جان کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ میں نے کیا بولا ہے، تم میری بیوی ہو نا، چلو اٹھو۔ وہ نہیں اٹھ رہی تھی تو ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھاتا اپنے کمرے میں لے کے آ گیا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اتنا نرم لمس اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے کمرے میں لاتے ہی وہ کہنے لگا، دیکھو تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اور میں ایسے اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ وہ اسے کمرے میں لے کے آیا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ دیکھ کے ہاشم کا دل بہت عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلے کشف کو نہیں دیکھا، مگر آج اس کی سرخ و سفید رنگت، اس کی پھولی پھولی سی گالیں اور اس کے خوبصورت بالوں کو دیکھتے وہ شخص اپنی دھڑکنوں کو تیز ہوتا محسوس کرنے لگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس کی بات کو اگنور کرتا اس کے قریب ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا، اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ پلیز مجھے میرے کمرے میں جانے دیں۔ ممانی جان نے اگر مجھے یہاں پہ دیکھ لیا تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی زیادہ حسین ہو، کاش میں نے تمہیں پہلی نگاہوں سے دیکھا ہوتا تو ایسی تمہاری حالت نہ ہوتی۔ وہ بالکل اس کے قریب بول رہا تھا، وہ اسے دور نہیں رہنا چاہتا تھا، اس کے قریب ہوتا گیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگیں۔ ملازمہ نے اسے اس کے کمرے میں جگایا ہوگا۔ اسے نہ پا کے نہ جانے اس نے کیا کہا ہوگا۔ جلدی سے گھبراتے ہوئے اٹھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے لائبہ بیگم کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ لائبہ بیگم نے جیسے ہی اسے ہاشم کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھا تو لائبہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ غصے میں اس کے پاس آئیں۔ تم ہاشم کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور ان کی بات سن کے وہ گھبرا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ باہر سے شور شرابے کی آواز سن کے ہاشم جلدی سے اٹھ کے باہر آیا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ہاشم کو دیکھ کے تو لائبہ بیگم کو مزید پتنگے لگ گئے۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہو گیا مما؟ رات کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں پہ اے سی بھی نہیں چل رہا تھا، شاید کنیکشن کٹ گیا ہے، تو اس وجہ سے میں صبح ہی کمرے میں آیا ہوں۔ رات کو وہی میرے کمرے میں تھی۔ وہ بات کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا لائبہ بیگم کشف پہ کسی قسم کا شک کریں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ جا کے کچن میں اب ناشتہ بناؤ۔ لائبہ بیگم سخت لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا مما؟ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اسے ہاتھ تو لگائیں، اسے بخار ہو رہا ہے۔ لائبہ بیگم نے اس کی پیشانی کو چھوا تو ہلکا ہلکا اسے بخار تھا۔ وہ کہنے لگی، اتنا زیادہ تو نہیں ہے، نارمل ہے، جاؤ جا کے کچن میں کام کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ پھر مسکراتے ہوئے ہاشم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بیٹا تم فریش ہو کے آ جاؤ، رات کو مجھے اٹھا دیتے اگر تم واپس آ گئے تھے تو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاشم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں مما، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا بہتر نہیں سمجھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو اٹھایا نہیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ واپس کمرے کی طرف چلا گیا۔ لائبہ بیگم پیر پٹکتی کچن کی طرف آئی۔ وہ جو کچن میں کھڑی تھی، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے کی طرف کھینچا اور زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔
آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اپنے بیٹے کے آس پاس بھی دیکھ لیا تو یاد رکھنا جان نکال لوں گی تمہاری، لائبہ بیگم نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ سارے ملازمین کے سامنے لائبہ بیگم نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا۔ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر لی۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ ٹیبل پہ ناشتہ لگا رہی تھی جب بساختہ ہی اس کی کلائی کو ہاشم نے پکڑ لیا۔ وہ ہاشم کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہاں بیٹھ جاؤ بیگم، ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو، چلو بیٹھو، شاباش۔ اور یہ دیکھ کے لائبہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ چاہ کے بھی کچھ بول نہیں سکی، جبکہ قاسم صاحب کہنے لگے، بیٹا میں بھی ہمیشہ اسے کہتا ہوں، پتہ نہیں عجیب لڑکی ہے، کہتی ہے نہیں میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ تقریباً دوپہر کے وقت ناشتہ کرتی ہے، بہت زیادہ اس نے اپنی روٹین بگاڑی ہوئی ہے۔ قاسم صاحب کی بات سنتے وہ مسکراتا کہنے لگا، اب میں اس کی روٹین سیٹ کر لوں گا، میں آ گیا ہوں نا، اچھے سے سیٹ کر لوں گا۔ اور ویسے بھی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں اب آپ کو میری رخصتی کر دینی چاہیے۔ ویسے بھی 2-3 مہینے تو ہو گئے ہیں ہمارے نکاح کو، اور ہم دونوں ایک گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے میری بیوی ہے تو بزنس وغیرہ تو میں نے اپنا سیٹ کر لیا ہے۔ یہ سن کے لائبہ بیگم کہنے لگی، بیٹا ابھی کیا ضروری ہے، ابھی تو شادی کی بہت زیادہ شاپنگ کرنی ہے، 2-3 مہینے تو لگے گے نا۔ ہاں مما وہ تو مجھے پتہ ہے 2-3 مہینے لگیں گے، لیکن کم از کم آپ کو رخصتی کی تیاری تو کرنی چاہیے نا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری اور کشف ان کے لبوں پہ چھائی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کے گھبرا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی ضرور ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی آسانی سے اس کے ساتھ رخصتی کے لیے مان گئی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے مما، مجھے بزنس کے سلسلے میں کچھ کام سے جانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ 1 منٹ آ کے تم کمرے میں میری بات سنو، اس نے کشف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ کشف بہت زیادہ ڈر گئی۔ لائبہ بیگم اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اندر جانے سے منع کر رہی تھی۔ قاسم صاحب اسے یوں بیٹھا ہوا دیکھ کے کہنے لگے، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے شوہر نے بلایا ہے، جاؤ جا کے ان کی بات سنو، انہوں نے محبت سے کہا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھی۔ آ کے اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اس نے ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں تمہارے حق کا مقام اس گھر میں دلوا کے رہوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کی گال کو سہلانے لگا، جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے لائبہ بیگم نے تھپڑ لگایا تھا۔ آج کے بعد تمہیں ماما سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہتے وہ محبت سے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتی وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی آتا ہے تو آ جائے، میں نے تو اسی وجہ سے آپ کو بلایا تھا یہاں پہ، تاکہ میں تھوڑا آپ کے ساتھ محبت کر سکوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دن میرے مصروف گزریں گے، لیکن بہت جلد میں تمہیں اپنے پاس لے کے آؤں گا۔ ہم دونوں ایک کمرے میں ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ اس کی باتیں سن کے وہ جی جان سے کپکپائی تھی۔ وہ معنی خیز باتیں اس کے ساتھ کیے جا رہا تھا، اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اور اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو لال سرخ ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کے لائبہ بیگم کو مزید غصہ آنے لگا۔ وہ خود چلا گیا تھا۔ قاسم صاحب بھی آفس کے لیے چلے گئے۔ اب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ہمیشہ قاسم صاحب کے سامنے بھی جب بھی کوئی الٹی سیدھی بات کر دیتی تھی تو ان کے جانے کے بعد لائبہ بیگم سے اچھی خاصی اس کی واٹ لگ جاتی تھی۔
آج بھی اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب ملازم آئی اور کہنے لگی، تمہیں بیگم صاحبہ کمرے میں بلا رہی ہیں، یہ سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی اسے کمرے میں کیوں بلا رہی ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے لائبہ بیگم کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ صوفے پہ بیٹھی۔ سامنے ٹیبل پہ انہوں نے ٹانگیں رکھی ہوئی تھی۔ آ کے میرے پاؤں دباؤ، سخت لہجے میں بولی۔ وہ جیسے سوالیہ انداز میں ان سے پوچھنے لگی، میں نے بولا ہے کہ میرے پاؤں کی مالش کرو اور میرے پاؤں دباؤ۔ ان کی بات سن کے وہ گھبرا گئی، ان کے پاس آ گئی، ان کے پاؤں میں بیٹھتی، ان کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھا، پاؤں کی مالش کرنے لگی، ساتھ ساتھ ان کی ٹانگیں بھی دبا رہی تھی۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتی، پیچھے سر رکھتی اپنی آنکھیں بند کر کے۔ اچانک لائبہ بیگم نے اپنا پاؤں زور سے اس کے سینے پہ مارا تو وہ پیچھے جا گری اور اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو۔ اس کے سینے میں بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیے۔ لائبہ بیگم نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ابھی کی ابھی اس گھر سے چلی جاؤ، میرے بیٹے کی زندگی سے چلی جاؤ، اس کے آنے سے پہلے اس گھر سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں طلاق دلوا کے تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ اس طرح تو میں اس گھر سے تمہیں نکالوں گی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا، پھر مجھ سے وعدہ کرو تم خود ہی میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ گی، اسے دور رہو گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نگاہیں جھکا گئی۔ پھوپھو جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے کیا بولا تھا؟ آپ مجھے اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گی، آپ میرے ساتھ ظلم نہیں کریں گی۔ آپ ممانی جان سے مجھے اس وجہ سے لے کے آئی تھی نا کہ آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گی، لیکن اب آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ لائبہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ لائبہ بیگم نے ایک اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، فرش پہ جا گری، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ میں نے تجھے اس گھر کی نوکرانی بنانے کے لیے اس گھر میں لے کے آئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا میرے شوہر کو اتنا زیادہ تم پہ رحم آ جائے گا کہ تمہیں اپنی بہو ہی بنا لیں گے۔ چلو بہو بنا ہی لیا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے لگ جاؤ گی، اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسانے لگ جاؤ گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولیں اور ان کی بات سن کے وہ رونے لگی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کے جانے لگی۔ لائبہ بیگم کہنے لگی۔ وہ جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور آج اس نے پہلی دفعہ ایسے کیا۔ لائبہ بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ ان کے پاس نہیں آئی، بلکہ کمرے کا دروازہ بند کر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے اور اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج بھی کام ختم کرتے کرتے اسے آفس سے آنے میں کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ پہلے دبئی میں وہ 3 مہینے رہ کے آیا تھا، وہاں پہ اپنے بابا کا بزنس سیٹ کرتا رہا تھا، اور اب یہاں پہ آ کے وہ بزنس کے سلسلے میں ہی زیادہ آفس میں ہی رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا تو بے ساختہ ہی اس کے پاؤں کمرے کی طرف گئے، مگر اسے اپنے کمرے میں نہ پا کے وہ حیران ہوا۔ کچن کی طرف آیا تو سامنے کچن کے کونے میں بیٹھی وہ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ تم یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو کشف؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی کشف سہمتی ہوئی مزید پیچھے ہونے لگی۔ اس کے چہرے پہ بہت زیادہ نشان بنے ہوئے تھے، جسے دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ کشف، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے نیچے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔
وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اپنی قمیض کو اس نے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، پلیز جائیں، دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ کشف، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے، وہ حلق کے بل چیخی۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے فوراً سے نیچے سے اٹھایا۔ اس کی سسکی نکلی، دیکھا تو اس کی کلائی پہ بہت زیادہ جلنے کا نشان بنا ہوا تھا، بہت گہرا زخم بنا ہوا تھا۔ اس کی گردن کے پاس بھی نشانات بنے ہوئے تھے۔ بہت شدت سے اس کے بازو کو دبوچا، کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑیں، مگر وہ اس کی باتیں سنی انسنی کرتا کمرے میں لے کے آیا، اسے بیڈ پہ بٹھایا، کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک لگایا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ پلیز مجھے کمرے میں جانے دیں۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ یہ جو سارے نشان ہیں، یہ کس نے زخم دیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، اس کے آنسو بے مول ہونے لگے۔ اب کی بار اس کی حالت دیکھ کے اسے رحم آیا تھا۔ جلدی سے جاؤ، اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ تو وہ باتھ روم میں جانے کا اشارہ کرنے لگا، نرمی سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، پھپھو جان نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ اس کی بات سن کے اسے باتھ روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا نرم رویہ دیکھ کے وہ ایک دفعہ پھر سے پگھل گئی۔ فریش ہو کے آئی تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس کے نکھرے ہوئے روپ کو دیکھنے لگا، اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ چلتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، اس کے بالوں کو ایک سائیڈ کرتا دھیرے دھیرے اس کے زخموں پہ مرہم لگانے لگا۔ وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے لمس کو محسوس کر کے مزید شدت سے اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں تمہیں آج کے بعد ایسے تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ جتنی دفعہ اسے محبت کے مرہم لگائے گا، اس سے زیادہ اگلی دفعہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ آپ مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں نا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھپھو جان میری جان نکال دیں گی، پلیز کچھ کریں۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اس کے کندھے سے لگی بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اس کے سینے پہ سر رکھے بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، آہستگی سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا، اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ تم حقیقت میں بہت زیادہ حسین ہو، مجھے نہیں احساس ہوا کہ کب میں تم سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگا، خود سے دور نہیں بھیج سکتا، تمہارے دور جانے کا تصور بھی مجھے ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لائبہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ اب بہت زیادہ اچھا ہونے لگ گیا تھا، اور یہ بات اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ اس کے کمرے میں پنکھا لگا دیا گیا تھا اور دوبارہ سے اے سی کا کنیکشن بھی لگا دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ سو رہی تھی جب اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی تو کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی، دروازے کا لاک کھولنے لگی، مگر اسے لاک نہ کھلا۔ وہ شخص چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ نقاب پہنے ہوئے تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟
اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے اسے پوچھنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا، اس کے دونوں سائڈوں پہ ہاتھ رکھتا ہوا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ ہوں جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ چھوڑو میرے ہاتھ کو، پلیز چھوڑو، تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ وہ روتی چلاتی ہوئی اسے پوچھنے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا کہ کون ہو؟ وہ شخص اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گیا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، جاؤ، وہ چلاتے ہوئے بولی، مگر وہ شخص اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ روتی سسکتی رہی، مگر اس کا رونا سسکنا سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح وہ بکھری ہوئی حالت میں کمرے کے درمیان میں بیٹھی ہوئی اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ کھڑکی سے روشنی چھن کے کمرے میں آنے لگی۔ آج کوئی دروازے پہ دستک نہیں ہوئی، کوئی اسے بلانے نہیں آیا، کوئی اس کی بربادی میں شریک نہیں ہونے آیا۔ وہ جلدی سے اٹھی، آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ اپنے گال پہ رکھا۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ چلانے لگی۔ اس کے چلانے کی آواز سن کے ہاشم جو ناشتہ کر رہا تھا، اچانک اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہوا ہے مما؟ آپ تو کہہ رہی تھی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اب اسے کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے کھانا ادھورا چھوڑتا اوپر کی طرف گیا۔ آ کے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ نہ جانے کیا کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے کشف؟ تم یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو۔ کشف زیادہ شور کی آوازیں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آ رہی تھی۔ کشف دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازے پہ بہت زور سے دستک دے رہا تھا۔ کشف دروازہ کھولو، مسلسل دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ قاسم صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ لائبہ بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا جاؤ، کھڑکی کی طرف سے جاؤ، جا کے کھولو۔ لائبہ بیگم بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جان کے انجان بننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کھڑکی سے اندر کی طرف آیا، دیکھا تو وہ بیڈ کے درمیان لیٹی ہوئی تھی، اونتھی لیٹی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ قاسم صاحب، لائبہ بیگم اندر کی طرف آ گئے۔ شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ جلدی سے اس کے پاس آئے، اس کے سر کو اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ قاسم صاحب، لائبہ بیگم اندر کی طرف آ گئے۔ شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ جلدی سے اس کے پاس آئے، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتا اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا محبت سے بولا، مگر وہ آگے سے کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو گیا ہے مما، میں اسے لے کے ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ یہ سن کے لائبہ بیگم اور زیادہ پریشان ہو گئی، کہنے لگیں، بیٹا ہاسپٹل لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کام کرتے ہیں ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے ہیں۔ نہیں مما، دیکھیے تو صحیح اس کی کنڈیشن کتنی خراب ہے، اسے ہوش ہی نہیں آ رہی۔ مگر لائبہ بیگم نے ضد کی کہ ہاسپٹل نہیں لے جانا۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گئی۔ ڈاکٹر کے ساتھ لائبہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ ڈاکٹر باہر آ کے کہنے لگے، اتنی زیادہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے ایک ڈرپ لکھ کے دی ہے، وہ ڈرپ انہیں لگوا دیں، بلکہ آپ لے کے آئیں، میں لگا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگا دی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، ابھی بھی وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی پریشانی دیکھ کے نہ جانے کیوں لائبہ بیگم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔
اسے یوں کشف کے لیے پریشان ہوتا دیکھ کے قاسم صاحب کہنے لگے، بیٹا اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ قاسم صاحب تو آفس کے لیے چلے گئے۔ لائبہ بیگم کافی دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی، مگر جب انہوں نے دیکھا ہاشم تو وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو وہ خود ہی اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہاشم نے دروازے کو اچھی طرح لاک لگایا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کشف میری جان، دیکھو اپنی کیا حالت کر لی ہے، اگلے ہفتے تو ہماری شادی ہے، ابھی سے تم نے اپنی یہ حالت کر لی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کشف نے اپنے سر کو نرم آغوش میں پایا، اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ جیسے ہی اس نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً سے وہ اس سے دور ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹرپ نکل چکی تھی۔ وہ جلدی سے برنولے کو اتار کے پھینکنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ وہ آ کر وہ ڈرتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ اسے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے شوہر سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کشف کیا ہو گیا ہے؟ وہ جلدی سے کشف کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ فوراً سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پاگل ہیں کیا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ چھوڑیں مجھے، جائیں یہاں سے، پلیز جائیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اس کے کندھوں سے پکڑ گیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر کشف نے اسے خود سے دور جانے کا کہا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ نیچے بیٹھ کے چلاتی رہی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کشف کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاشم کے سینے میں اپنا منہ چھپاتی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ میں آپ کے قابل نہیں، میں کسی کے قابل بھی نہیں، مجھے مر جانا چاہیے، مجھے نہیں زندہ رہنا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اچانک سے کشف کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ سب سے دور جانے لگی۔ زیادہ وقت وہ اپنے کمرے میں بند رہتی، اور یہ دیکھ دیکھ کے قاسم صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، یہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں اب اسے اچانک سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ یہ سن کے تو ہاشم بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ لائبہ بیگم کہنے لگیں، ہاشم بیٹا دیکھو، میں نے اس کے گھر والوں سے، اس کے ننیھال والے تھے، ان سے سنا تھا یہ کسی سے محبت کرتی ہے، اس وجہ سے شاید وہ ایسے کر رہی ہے۔ اور لائبہ بیگم کی باتوں نے مزید اسے مشکوک کر دیا۔ وہ کسی کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی، عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ قاسم صاحب نے اسے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اتنی دفعہ اسے پوچھ چکا تھا، مگر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، بس روتی رہتی تھی اور اسے یہی کہتی تھی، تم مجھ سے دور رہا کرو، میرے پاس مت آیا کرو۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول گیا، اندر داخل ہوا تو وہ سو رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اس کے چہرے پہ آئی ہوئی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور گھبراتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کے چلانے لگی۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہٹائے تو وہ پوری کی پوری کانپنے لگی۔ آپ جائیں یہاں سے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز جائیں۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیوں اتنا غصہ آیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے کل ہماری مہندی ہے، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، ہماری رخصتی ہونی ہے، تم نے میرے پاس آ جانا ہے، میں تمہیں بہت زیادہ محبت دوں گا۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟
وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوتی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ بتائیں مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتا، اسے اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ پاگل ہو گیا، میں نے کیوں تمہیں چھوڑنا ہے؟ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ سچی والی محبت کرتے ہیں نا مجھ سے؟ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے نا؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ کشف کو چھوڑ دے گا۔ وہ ہاشم کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ اگلے دن اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ ہاشم نے اسے یقین دلایا تھا، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور یہ دیکھ کے لائبہ بیگم کو ہول اٹھنے لگے۔ لائبہ بیگم کو ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے حقیقت نہ بتا دیتی۔ لائبہ بیگم نے تو اس پہ اچھا خاصا بڑا الزام لگانے کا سوچا ہوا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ خاموش رہے۔ سارے خاندان والے اس کی مہندی میں شریک ہوئے تھے، اس کے ننہال والے بھی، مگر وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اور اگلے دن وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ رخصت ہو کے ہاشم کے کمرے میں آ گئی۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اچانک اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا دل بہت شدت سے گھبرانے لگا۔ وہ جیسے جیسے اس کی طرف قدم چلتا آ رہا تھا، وہ فوراً سے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتے چلانے لگی۔ اس کے چلانے کی آواز سن کے ہاشم، جو ابھی گھر میں داخل ہوا، جلدی سے کمرے کی طرف گیا۔ لائبہ بیگم کہنے لگیں، پھر اس لڑکی کو پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہے، منع بھی کیا تھا اسے اپنی زندگی میں شامل مت کرو، یہ مکمل طور پہ پاگل لڑکی ہے۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ کے درمیان اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے چلا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کے آگے سے ہاتھوں کو ہٹایا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسے دیکھتے ہی اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ وہ فوراً سے ہاشم کے سینے سے لگی۔ کشف، میری جان کیا ہوا ہے؟ کشف کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ کشف چلاتے ہوئے رونے لگی، میرا بچہ، مجھے بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ کشف، تم مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ وہ محبت سے بول رہا تھا، جبکہ کشف اس کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی، چلا رہی تھی۔ لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور اس کے بھاری دوپٹے کو سائڈ پہ کر دیا، اس کی جیولری کو اتارتا۔ ریلیکس ہو جاؤ پلیز، بلکہ میں آپ کو ڈریس لا کے دیتا ہوں، آپ چینج کر لو، فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے فریش ہونے کا کہنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ سے دور نہیں جانا، وہ اسے دبوچتے ہوئے بولی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ رات بھر اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی، وہ سو بھی نہیں پائی تھی۔ نہ جانے اس نے کتنی کوشش کی تھی اسے سلا دے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، اسے اپنائیت کا احساس کرواتا رہا، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اگلے دن وہ کہنے لگا، میں تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں، اور یہ سن کے وہ مزید گھبرا گئی، کہنے لگی، نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ پھر آپ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ گے تو تمہیں یہاں سے کہیں دور لے کے چلی جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ ڈری سہمی سی نظر آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کے لائبہ بیگم بار بار مسکرا رہی تھی۔ لائبہ بیگم کو اندازہ تھا اگر وہ ایسے ہی کرتی رہے گی تو بہت جلد ان کا بیٹا اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہاشم کی آنکھ کھلی، وہ کمرے میں اسے سامنے
کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھا تو بلکنی میں نیچے زمین پہ بیٹھی بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے ہاشم پریشان ہو گیا، اور آج ہاشم کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ماما ٹھیک ہو گئی، بابا ٹھیک ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود ایسے کیوں کر رہی ہو؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ وہ اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتی تھی۔ اس کا یوں رونا سسکنا اسے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ بتاؤ مجھے، اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے پوچھا تو اسے پیچھے دھکا دیتی اٹھ کے جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بازو سے پکڑا، مجھے کچھ بتاؤ گی تبھی میں علاج کروں گا نا۔ جب مجھے پتہ چلے گا تم نے مسئلہ کیا ہے، میں تبھی اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اگلے لمحے وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچا۔ جیسے ہی وہ اسے لے کے ہسپتال آیا، ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، یہ ماں بننے والی ہے، اور یہ سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا، جو اسے سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد میڈیسن وغیرہ لکھ کے دی۔ وہ گھبراتے ہوئے باہر آئی۔ ہاشم کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے لے کے باہر آیا، گاڑی میں بٹھایا۔ وہ گھبرا گئی۔ باہر نکلو۔ گاڑی کو ایک سنسان جگہ پہ روک دیا۔ نہیں، میں نے نہیں نکلنا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا بولا ہے، باہر نکلو، وہ دوبارہ سے بولا۔ میں نہیں نکلوں گی، آپ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اب کی بار وہ نرم ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، کبھی اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر نکلی تو اس کے کندھوں سے پکڑا۔ دیکھو میری جان، اگر تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گی تو میں تم پہ شک ہی کروں گا۔ بتاؤ مجھے۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بہتا ہوا بول رہا تھا۔ لیکن جو خبر اس نے سنی تھی، اس کے بعد ایک مرد کے لیے ایسی عورت کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر وہ جانتا تھا یقیناً ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے وہ محبت سے پوچھا تھا، بتاؤ یہ سب کچھ، اس کے بارے میں کیا بتاؤ گی تم مجھے؟ یہ بچہ کس کا ہے، بتاؤ مجھے، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نگاہیں جھکاتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتانے لگی۔ تم نہیں جانتی، تمہاری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں، لیکن ایک دفعہ اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن وہ بھی اس نے غلطی سے بتایا تھا کہ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ بتاؤ مجھے، کس نے بھیجا تھا؟ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ وہ مزید شدت سے روتے ہوئے کہنے لگی، آپ وعدہ کریں، آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں، آپ مجھ پہ شک نہیں کریں گے، وعدہ کریں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ اسے یقین تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، اور ہاشم جسے یقین کی وجہ سے تو وہ آج زندہ تھی، ورنہ کب کی خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ بتاؤ مجھے، وہ مزید اس کے قریب ہوتے اسے پوچھنے لگا۔ یہ سب کچھ آپ کی مما نے کروایا؟ اور یہ لمحہ تھا جب ہاشم کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی مما اس لڑکی کے ساتھ نفرت میں اتنا گر سکتی ہیں کہ اس کی عزت کو رون دیں گی، اپنے بیٹے کی خوشیوں کو برباد کر دیں گی۔ 2 قدم پیچھے ہوا، نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا، مما ایسا نہیں کر سکتی۔ ان کو پتہ تھا میری خوشیاں تم سے وابستہ ہیں، اس کے باوجود کوئی ماں اپنی اولاد کی خوشیاں کیسے برباد کر سکتی ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ غصے میں چلایا۔ اس کے یوں چلانے پہ وہ سہم گئی، خشک گھونٹ بھرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، سب کچھ آپ کی مما نے کروایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ وہ اسے لے کے گھر آ گیا، چہرے پہ غصہ چھایا ہوا تھا۔ اسے کمرے میں بند کرتا خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھنے لگی، بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنی بیلی کی طرف کیا۔ اس نے اپنی قمیض کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا، روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں، میں کسی کا گناہ اپنے وجود میں نہیں پال سکتی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے ہاشم کی آنکھوں میں اتنا زیادہ غصہ دیکھا تھا۔ پھپھو جان پھر کسی کو میرے پیچھے لگا دیں گی۔ اس نے پھپھو جان کو کچھ بولا، میں کیا کروں؟ پھپھو جان کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر فروٹ والی ٹوکری کی طرف گئی۔ وہ ایک ایک قدم چلتی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ٹوکری کے پاس آئی، اس اوزار کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اپنی کلائی کو دیکھنے لگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں بہت زیادہ بے بس ہو گئی ہوں، مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے وہ فرش پہ گر گئی، اس کا بازو ایک سائیڈ پہ لڑک گیا، سفید فرش لال ہونے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلانے لگی۔ رات کو وہ کافی دیر سے کمرے میں آیا تو اس کا بے جان وجود دیکھ کے فوراً سے اس کے قریب آ گیا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا، چلاتا ہوا کہنے لگا، کشف، کشف آنکھیں کھولو۔ وہ مسلسل اس کی گال کو تھپک رہا تھا، مگر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، اپنا آپ بھی بے جان ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کشف، کشف پلیز آنکھیں کھولو کشف۔ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اس کی کلائی کو پکڑا ہوا تھا، اس کے سارے کپڑوں پہ بلڈ لگنے لگا۔ اسے فوراً سے لے کے ہسپتال پہنچ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے بابا جان کو بھی کال کر دی۔ وہ قاسم صاحب کو ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ جبکہ لائبہ بیگم ہاسپٹل آئی، قاسم صاحب نے تماچا لائبہ بیگم کے منہ پہ رسید کیا۔ اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ڈاکٹر کہنے لگے، ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی کنڈیشن بہت خطرناک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ لائبہ بیگم ایک سائیڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، غصے میں کہنے لگی، اچھا ہے مر ہی جائے۔ کہنے لگا، مما ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اس سے کچھ ہوا تو میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا، مجھے دیکھنے کو بھی ترستی رہیں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ اگر میری محبت مجھ سے چھنی تو میں بتا رہا ہوں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، بھیگی ہوئی آواز۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ قاسم صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، وہ ٹوٹ کے بکھرا تھا۔ بابا، اس نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، آپ نہیں جانتے ماما نے اسے کتنی تکلیفوں سے نوازا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی اور اپنا ماسک اتارتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، سوری، ہم ان کی جان نہیں بچا پائے۔ اور یہ سن کے اس نے ایک دم سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جلدی سے کمرے کی طرف گیا۔ نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے چہرے کی اوپر سے سفید کپڑا ہٹایا، اس کا بے جان وجود دیکھنے لگا۔ آج وہ سکون میں تھی، آج اس نے ساری زندگی کی تکلیفوں سے جان چھڑا لی تھی۔ کشف، کشف میری جان، آنکھیں کھولو کشف، اتنی جلدی تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی کشف، تمہیں پتہ ہے نا ابھی ہم نے ساتھ میں بہت ساری زندگی گزارنی ہے۔ جب میں نے تمہیں بولا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تمہیں پریشان نہیں ہونا، جب میں نے بولا تھا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی کشف؟ وہ اس کے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا، اس کے چہرے پہ دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا۔ وہ ہوش و حواس میں واپس نہیں آئی تھی، وہ تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کا مرنا سیدھا اس کے دل پہ لگا تھا۔ اس کے علاوہ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کشف سے جتنی محبت کرنے لگا تھا، کبھی کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پائے گا۔ وقت گزرنے لگا، لائبہ بیگم پاگل ہونے لگی، بیٹی کی دوری برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اتنے سالوں بعد جب لوٹ کے آیا تو حویلی میں بالکل ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے اس کے بابا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آ کے ان کے گھٹنوں پہ سر رکھتا بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں آج بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں کو معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ صرف اس کی موت کی ذمہ دار وہ نہیں تھی، بلکہ اس کی عزت دی گئی۔ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کی تھی۔ وہ کہنے لگے تمہاری ماں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی ہے، وہ اذیت ناک موت مری ہے، بہت تکلیفیں برداشت کر کے، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو ترستی رہی ہے۔ وہ کچھ بولا نہیں تھا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے آنسو قاسم صاحب کے گھٹنوں کو بھگونے لگے۔ وہ کہنے لگے بیٹا ایک دفعہ اپنی ماں کی قبر پہ چلے جانا، ایک دفعہ کہہ دینا تم نے اسے معاف کر دیا۔ وہ معافیاں مانگتی رہی تھی تم سے، بس اس نے مجھے بولا تھا میرا بیٹا آیا تو اسے کہنا میری قبر پہ آ کے مجھے معاف کر دے۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ بابا میں کون ہوتا ہوں؟ کسی کو سزا دینے والا بابا۔ مجھے اتنے سالوں میں چین نہیں ملا۔ ان سے ملنے کے بعد وہ سیدھا اپنی ماں کی قبر پہ آیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ان کی قبر پہ بیٹھا، ان سے باتیں کرتا رہا، مگر ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں نکلا۔ وہ اتنا پتھر دل ہو سکتا تھا اپنی ماں کو لے کے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنی بیوی کی قبر کے پاس آ گیا۔ وہ کشف جسے اس نے بے انتہا محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا، اور اسے اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ قبر پہ گلاب کے پھول بکھرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسے تمہیں مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، بہت تکلیف سے گزر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے میں آیا تھا، تم میرے پاس تھی، تم میرے سینے پہ سر رکھ کے مجھ میں چھپ جاتی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ بہت مس کیا، تمہیں پتہ ہے اس دفعہ میں آیا ہوں کوئی نہیں تھا، حویلی ویران ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو بارش کے ساتھ مکس ہوئے، جسے آسمان برس رہا تھا ویسے ہی اس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہاں پہ بیٹھا رہا۔ وہ رات گہری ہونے لگی، قبرستان ویران تھا اور وہ اپنے دل کی ویرانی لیے وہاں سے جا رہا تھا۔ ان دونوں کے راستے جدا ہو چکے تھے، وہ دوبارہ کبھی اس جہان میں مل نہیں سکتے تھے، اور کشف کو کھونا اس کے لیے زندگی کا شاید سب سے بڑا نقصان تھا۔